بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب دیس دیس کی کہانیاں سے کہانی نمبر 8 3 جھوٹے اور 1 سکہ ریکارڈ کرے ہیں۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید ہیں اور آواز لبابا حیدر کی ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک موڑ پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک سکہ پڑا دکھائی دیا۔ اتفاق دیکھیے، تینوں کی ایک ساتھ سکے پر نظر پڑی۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سکہ برابر برابر تقسیم کیے لیتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اس طرح تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا یہ سکہ اسی کو ملے گا۔ پہلے آدمی نے کہا، میرا چچا مسجد میں امام ہے، میں رات اس سے ملنے گیا تھا۔ جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو ایسی زبردست آندھی چلی کہ تھوڑی ہی دیر میں شہر کی تمام مسجدیں، گھر، دکانیں، درخت، کنویں، جانور اڑنے لگے اور آندھی انہیں اڑا کر 300 میل دور لے گئی۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہوئی کہ جب ہم صبح کو اٹھے تو اپنے اپنے بستروں میں ہی تھے اور کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ میں اٹھ کر مسجد کے مینار پر چڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر اس موڑ پر پڑی اور یہاں یہ سکہ پڑا دیکھا میں نے۔ اسے سب سے پہلے میں نے دیکھا، اسی لیے اب یہ میرا ہے۔ اب جناب میری سنیے، دوسرے آدمی نے کہا، میرا دادا مچھیرا ہے، میں کل اس سے ملنے گیا۔ میں نے وہاں ایک مچھلی دیکھی جسے میرے دادا نے 10 دن پہلے پکڑا تھا، اور ان 10 دنوں میں اس نے مچھلی کو کھانا، پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، سودا لانا اور کمال کی بات تو ہے کہ گانا گانا تک سکھا دیا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب مچھلی اوپر چھت پر گئی تو اس نے وہاں سے جگہ دیکھی اور یہاں سکہ پڑا دیکھا۔ اس نے مجھے اشارے سے سارا راستہ سمجھایا اور کہا کہ فوراً جا کر سکہ اٹھا لاؤ۔ اسی لیے جناب یہ سکہ تو میرا ہے۔ جی نہیں، یہ سکہ آپ کا نہیں ہے، تیسرا آدمی بولا۔ آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، لیکن ذرا میری بھی تو سنیے۔ میرے ابا جان سوداگر ہیں، سوداگر۔ ایک دن وہ ایک انڈا خرید کر لائے اور اسے ٹوکری میں رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد انڈے میں سے مرغا نکلا۔ وہ مرغا اتنا بڑا تھا کہ ابا جان اپنا سامان اس پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مرغے کی کمر چھل گئی۔ حکیم نے ابا جان سے کہا کہ آپ مرغے کی کمر پر کھجوروں کا مرہم بنا کر ملا کریں۔ ابا جان نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ابا جان ایک کھجور کی گٹھلی نکالنا بھول گئے۔ پھر جب انہوں نے وہ مرہم مرغے کی کمر پر ملا تو اس کی کمر پر کھجور کا ایک درخت اگنے لگا، اور کچھ دن بعد درخت پر کھجوریں لگنی شروع ہو گئیں۔ جب درخت کھجوروں سے بھر گیا تو ہمسایوں نے کھجوریں توڑنے کے لیے کنکر مارے۔ کنکر مارنے سے کھجوروں کا گودا نیچے گر جاتا اور گٹھلیاں شاخوں پر ہی لگی رہ جاتی۔ آخر درخت پر اتنی گٹھلیاں ہو گئیں کہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا ٹیلا سا بن گیا۔ ابا جان نے ٹیلے کو کھود کر برابر کیا، پھر اس میں ہل جوتا اور کدو کے بیج ڈال دیے۔ جب کدو اگے تو میں نے کدو توڑا اور اسے کاٹنے لگا۔ ابھی میں نے کدو پر چاقو لگایا ہی تھا کہ چاقو میرے ہاتھ سے پھسل کر کدو کے اندر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی کمر میں رسی باندھی اور کدو کے اندر گیا تاکہ چاقو نکال لوں۔ جب میں کدو کے اندر گیا تو وہاں مجھے 3 آدمی ملے۔ ان کے اونٹ کھو گئے تھے اور وہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا چاقو اس کدو میں گر پڑا ہے اور میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ارے ہمارے اونٹ نہیں ملتے، تمہارا چاقو کیسے ملے گا؟ ہاں، یہاں سے کچھ دور ایک جگہ ایک سکہ پڑا ہے، وہ جا کر اٹھا لو اور اس سے نیا چاقو خرید لو۔ تو جناب اب میں یہ سکہ لینے کے لیے آیا ہوں، امید ہے آپ مجھے سکے سے نیا چاقو خریدنے کی اجازت دے دیں گے۔ لو بھائی، تم یہ سکہ لے جا سکتے ہو، تم جیتے ہم ہارے، اس کے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ عربی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔